بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریزیڈنٹ چننے کے لیے ایک جو جمہوری طریقہ کار پورے کشمیر وادی کے پلانٹ اونرز نے اختیار کیا، اسی اعتبار اور اعتماد کا مجھے بھرپور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور میری کوشش ہے جو انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا وہ صرف اس لیے کیا کہ جو اس پیشے اور طبقے کے منسلک سارے معاملات اور مشکلات سرکار تک پہنچانے ہیں، تاکہ جو زیادتیاں، جو مشکلات روز بروز اس میں ابھر رہے ہیں، روز بروز بڑھ رہے ہیں، ان کا ازالہ کرنے کے لیے پوری سرکاری مشینری کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنے کے لیے آگے جانا ہے. پہلی پریارٹی جو ہماری ہے وہ یہی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو بھی ہمارے کام مکمل کیے گئے ہیں ان کے فنڈز اس وقت تک سرکار کے پاس پڑے ہیں، گورنر ایڈمنسٹریشن کے پاس پڑے ہیں. ہم نے چنی ہوئی سرکاروں کے ساتھ کام کیا. پلانٹ اونرز نے اپنے سارے اثاثے، اپنے تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے کشمیر کو 2014 کے بعد جو سیلابی صورتحال تھی اسی ڈگر پر واپس لایا جہاں وہ سیلابی صورتحال سے پہلے تھی. مگر افسوس اور بدقسمتی کا مقام ہے ہماری ایڈمنسٹریشن میں جو ہمارے افسران ہیں، خصوصاً ہمارے چیف انجینئر، چونکہ ہمارے جو کام ہوتے ہیں وہ انہی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں چیف انجینئرس، انہوں نے کبھی اتنی کوشش نہیں کی کہ ہمارے جو رکی پڑی پیمنٹ ہے وہ واگزار ہو. کون سی اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ آپ نے ابھی خود کہا کہ کتنی حکومات آپ کے پچھلے 3 سالوں میں سرکار کے پاس ہے، تو کون سی فی الحال فاسٹ ٹریک اسٹریٹجی ہوگی جس سے آپ ان چیزوں کو ازالہ کر پائیں گے؟ فاسٹ ٹریک جمہوری طریقے سے بھی جو بھی اقدامات اٹھانے کے لیے ہمیں مجبور ہونا پڑے گا، ہم سارے اقدامات اٹھائیں گے جمہوری طرز عمل کے اندر. ہماری پہلی جو کوشش ہوگی وہ یہی ہے کہ ہم کل سے انشاءاللہ اس ایسوسیشن کے جو ساتھی میرے ساتھ چنے گئے ہیں، جنرل سیکرٹری اور وائس پریزیڈنٹ، ہمیں اور بھی 5-6 آدمی اس میں اور ایڈ کرنے ہیں. اس کے بعد ہماری پہلی کوشش اور سٹرائک ہوگی جو چیف انجینئر آفس پر ہوگی، چونکہ ہماری چیف انجینئر آفس ہی وہ واحد میڈیم ہے جو سرکار اور ہمارے درمیان ایک برج کا کام کرے. ہمیں ان پہ اعتبار ہوتا ہے جب وہ اپنے کام صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں. مگر پچھلے 3 سالوں میں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ ان کو کشمیری میں ایک کہاوت ہے لورے دستار، یہ ہمارے چیف انجینئر جتنے بھی 2-3 سالوں میں آئے وہ سارے لورے دستار آ گئے. اب ان کو اس چیز کا واسطہ اٹھانا پڑے گا کہ کیسے پلانٹ اونرز اب ان کو اس 3 سالوں کا حساب، اور جو ہمارے قرضے بڑھ گئے بینکوں کے پاس ان کو وہ قرضوں کا حساب دینا ہوگا، اور کیوں انہوں نے اپنی کوششیں نہیں کی کہ 310 کروڑ روپے پلانٹ اونرز کا ریلیز کروایا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت بند ہونے کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ہے سٹی کی یا کشمیر کی وہ اس سے رک جاتی ہے؟ دیکھیے 310 کروڑ روپے ایک بہت بڑی رقم ہے. اگر یہ کسی اور ریاست میں کسی طبقے کی بند ہوتی تو وہاں کوہرام اٹھتا. یہاں بدقسمتی سے جو دباؤ لوگوں پر ہے، ہمارے طبقوں پر ہے، وہ اس دباؤ کی وجہ سے اگر یہ 310 کروڑ روپے ہمارے پلانٹ اونرز کے ہاتھ میں ہوتا، ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں ہوتا، وہ اور ذرائع استعمال کر کے اس میں بے روزگاری کو دور کرنے میں کہ سہایتا کرتے ہیں وہ سرکار کی. کیونکہ اسی پیسے کو ہم نے بازار میں لگانا ہے، مارکیٹ میں لگانا ہے. اکانومی کا ریوائول اس سے ہوتا ہے جب پیسہ، یہ ہمارا اپنا ذاتی پیسہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ منسلک اسٹیک ہولڈرز کا پیسہ ہوتا ہے. اس میں سپلائرز ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، اور جو اسکلڈ نان اسکلڈ لیبرز اور ہمارے ساتھ منسلک سارے امپلائز کا ہوتا ہے. وہ پیسہ ہمیں پھر مارکیٹ میں لگانا ہے. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 310 کروڑ روپے بند ہونے کی وجہ سے آپ اکانومی کی حالت دیکھیے، اس کا ریوائول کیسے ہوگا جب لوگوں کا پیسہ، اسٹیک ہولڈرز کا پیسہ سرکار بند رکھے. سر مودی جی کا کہنا ہے کہ آتم نربھر بھارت، یو آر گیونگ جابس ٹو انجینئرز، سکلڈ اینڈ نان سکلڈ لیبرز، بٹ وہ بول رہے ہیں، تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے آدرنی مودی جی کا جو اس وقت پروگرام ہے آتم نربھر بھارت، آتم نربھر بھارت تبھی بن سکتا ہے جب وہاں کے رہنے والے جو نربھرتا جن کو لینی ہے وہ سکشم اور طاقت میں رہے. جب آپ ان کی طاقت، دیکھیے فنڈس پلانٹ اونرز یا ٹھیکیدار کا ایک بلڈ وین ہوتا ہے، وہ سپلائی ہوتی ہے اس کی. جب اس کے پاس فنڈس ہو وہ سارے کام سرکار کے انجام دیتی ہے، سارے سرمایہ لگانے سے روزگار بڑھتا ہے. جب ہمارے پیسے، آپ کی پالیسی، میں آدرنی مودی جی سے پرارتھنا کرتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے یہ راجپال شاسن میں کیوں ہمارے پیسے بند ہو گئے، کون سی عنصر ہے اس میں، کون سی ایجنسیز اس میں کام کر رہی ہے جو ہمارے پیسوں پر بیٹھی ہے، جبکہ اس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے بند کرنا. الاٹڈ ورکس ہے، works have been verified from various agencies.
क्यों उन्होंने बंद रखा है ये वही जानते हैं। अगर उनमें बराबर हमारी सहायता है, हमारी हमदर्दी है, तो वो इस पर इंक्वायरी लगाए कि क्यों 3 साल से हम बार बार उनसे कह रहे हैं। हमारी साबिका एसोसिएशन ने यही कहा, हमारे सीनियर्स ने यही कहा कि हमारे पैसे आप वागुजार कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप मेरी बात जो इस वक्त आदरणीय मोदी जी के द्वारा इस मीडियम के जरिए पहुंचेगी वो इस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे। एज ए न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आपके जो एसोसिएशन है उनके मेंबर्स के लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? मेरे मेंबर्स के लिए यही मैसेज है कि हम बेरोज़गारों को रोज़गार देने वाले शक्ति हैं, प्लांट ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमें एक दूसरे की सहायता करके कोऑपरेट रहकर यूनाइटेड रहकर एक ऐसा कश्मीर बनाने में रियासत की सहायता करनी है। हम ही वो लोग हैं जो उस विजन को अंजाम देने के लिए सक्षम है। तो मेरी गुजारिश है कि आप इत्तेफाक में रहे, यूनाइटेड रहे, यूनिटी में रहे, और इस एतबार पर आपने जो हम पर किया है उस एतबार का इंतज़ार कीजिए। हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। थैंक यू।